میرے خیال سے سر اس کے ایک کازیشن جو ہے اس جو پیچھے کیوس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سر میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں ڈیلیبریٹلی برا کام میں خود کر رہا ہوتا ہوں. میں نے کبھی فیل نہیں کیا اس کو سر، شیطان یہ جو بیٹا ہے میں سر. تو اس سے حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ ابتدا تو آپ ہی کرتے ہیں نا. فلسفیانہ لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدا تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں بہت سے آپ پر اثر انداز ہونے شروع ہو گئے. میں تو بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ شیطان کو جناتی میں کیوں تلاش کر رہے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ جو خارج کی قوتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیا آپ پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی؟ ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہیں. پہلا ارادہ ہم کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں انسان پائے جاتے ہیں. یہ دیکھیے انہی انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں جن کی صحبت ہمیں بالکل غلط راستے پر لے جاتی ہے. تو یہ کیسے آپ فلسفیانہ طور پر کہتے ہیں؟ یہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے. ابتدا آپ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی آپ کی ابتدا کے بغیر، آپ کے انیشیٹو کے بغیر، آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو کسی غلط سمت میں لے جائے. لیکن کتنے دوست ہیں، کتنے احباب ہیں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ دیکھیے کہ ایک سیاستدان کے گرد جو خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں، بعض وقت قوموں کو تباہ کروا ڈالتے ہیں اس کے نتیجے میں، لیکن وہ پہلے اپنے آپ کو خود غلط راستے پر ڈالتا ہے. مذہب کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. جب وہ اپنے ارادے کو کمزور کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کے دوست اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، احباب اثر. اس وقت دیکھیے آپ اپنی نئی نسلوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کے اوپر کیا صرف ان کا باطن اثر انداز ہوتا ہے؟ ان پر ٹیلی ویژن اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر ریڈیو اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر مواصلات کے ذرائع اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بیرونی تہذیب اثر انداز ہو رہی ہے. ہر چیز، میں کسی اچھے اور برے کی پہلو کی بات نہیں کر رہا، اثر انداز ہو رہے ہیں. کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو میڈیا آپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ تو اس وجہ سے یہ بات کہ انسان اپنے اندر سے خرابی کی ابتدا کرتا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ قدم چلتا بھی خود ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر باہر کی محرکات اور چیزیں بھی فوری طور پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں. جو کاز ہم خود پیدا کریں سر، اس کے ایفیکٹس ہمارے کازز کی وجہ سے. جی ظاہر بات، میں نے بار بار اسی طرح کس طرح وہ نتھی کر سکتے ہیں سر؟ یہ بات ہے، آپ کیوں نتھی کریں؟ اپنے آپ ہی کو مجرم ٹھہرانا چاہیے. یہ تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جس وقت میں نے اپنے آپ کو غلط کر لیا، غلط راستے پر ڈال لیا، اس کے بعد وہ کیا چیزیں جو باہر سے اثر انداز ہوں گی. پھر یہ باہر سے جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں یہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جاتی، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہیں. یعنی ایک برا دوست کیا کرے گا؟ آپ کو ترغیب دے گا نا، بات کرے گا، دلائل دے گا، قبول تو آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو آخر تک انسان ہی کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے، لیکن یہ بات کہ اثر انداز ہوتی ہیں دوسری چیزیں. یعنی میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیطان پر یا کسی دوست پر ذمہ داری ڈال کے فارغ ہو جائیں. نہیں، ارادہ تو آپ نے کیا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، لیکن گرد و پیش کے اندر سے جو چیزیں مؤثر ہو رہی ہیں ان کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے سر، جو کنسیکوینسز نکل رہے ہیں سر، اس کے تحت ہم نے اپنے سیکوینسز تو مرتب کرنے ہیں سر. جو نتائج نکل رہے ہیں وہ تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ابتدا آپ نے کی اور مسلسل اپنے ارادے کو غلط بھی آپ نے استعمال کیا. ترغیب دوسرے نے دی، آپ نے اس کو قبول کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قاتل ہو جائے، عدالت میں پیش ہو، قتل ثابت ہو جائے، اس کے بعد وہ یہ کہے جی بات یہ ہے کہ میں نے قتل کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن بہت سے دوست مجھے مل گئے جنہوں نے مجھے ترغیب دے قتل کروا دیا، آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترغیب دی گئی، ترغیب دینے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کو اتنا زیادہ ارادہ اور